بندے مومن کی جو صفت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جو اقبال نے واضح کر دی، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، خدا اس سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عاشق رسول کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عاشق رسول، اقبال فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ بندہ آزاد، وہ مرد آزاد جو کائنات کی وسطوں میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، جس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے ہیں، وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو فرق ایک عام مسلمان میں اور ایک بندہ مومن میں، کہ عام مسلمان رسم اذان دیتا ہے، بندہ مومن کے پاس روح بلالی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا یہ تحفہ آج اس محفل میں، آج اس مہینے کی برکت سے میرے مالک نے اگر ہمیں اکٹھے ہونے کی اجازت دی ہے تو اس تحفے کو سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ عہد کر لو کہ آج کے بعد زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعوری طور پر آپ کوئی تحفہ نہ بھیجو۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تو مانتے ہیں، اپنا مرشد تسلیم نہیں کرتے۔ مرشد کا مطلب ہے ایک ذاتی روحانی فیض، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس سے فیض لیا بھی جاتا ہے، اس کو تحفے بھیجے بھی جاتے ہیں۔ درود شریف سے لے کر اپنے تمام نیک اعمال تک جو استطاعت ہو، جو بھیجنا چاہو، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق پورا سامان لائے، کوئی آدھا سامان لائے، کوئی مٹھی بھر لائے، جس کی استطاعت جو تھی، جو تمہاری استطاعت ہو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجتے جانا۔ دربار نبوی میں جس کے تحفے پہنچتے ہیں، پھر اس کو جوابی تحفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب ہماری سب سے بڑی میراث، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارا ادب کام آئے گا، ہماری عشق کام آئے گا۔ اپنے ادب اور اپنے عشق پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اعمال کی غلطیاں کوتاہیاں میرا مالک معاف کرنے والا ہے۔ ایک بدو، اور یہ باتیں علماء نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ امام نووی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، کتاب الاذکار ان کی مشہور کتاب ہے، بزرگ جانتے ہیں کہ ایک بدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوا۔ حضور ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں، اور دربار پہ آ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدی، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، جب اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں گے تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے۔ تو سیدی اب میں کہاں جاؤں؟ میں آپ کے دربار پر حاضر ہو گیا ہوں، میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، میری مغفرت کروائیے۔ اور اس کے بعد اس بدو نے وہ شعر پڑھے کہ جو وجود اس جگہ پر قیام فرماتے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت وجود کائنات میں وجود نہیں رکھتے، وفیہ جود والعفو والکرم۔ اس شعر کا آخری مصرع یہ تھا جو آج بھی روضہ پاک کی جالیوں پہ یہ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام نووی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بدو تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے، فوراً ہی خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس بدو کو اطلاع کرو، اس کی حاضری قبول ہوئی، اللہ نے اس کو مغفرت قبول فرما دی۔ اپنے گناہوں سے انسان کو شرمندہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ امید اور آسرا رکھیے کہ جن کی آپ امت ہیں، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضری دو، اس آداب سے دو جس طرح آداب حاضری دینے کا حق ہے، محبت اور پیار اور خدمت اور ادب کے ساتھ، اور یہ اللہ سے امید رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر کے آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ اپنے آپ کو سیدی کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیے۔